اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ جاوید نے سوال کیا ہے کہ اناؤنسری کے درمیان کہا گیا تھا کہ مومنوں ہی کو رب کا دیدار نصیب ہوگا، تو مسلمان کہا جائیں گے یا مومن اور مسلمان ایک ہیں یا دو ہیں؟ اور یہ بات سچ ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، مومن لوگ ہی رب کا دیدار کریں گے اور مومن ہی جنت میں جائیں گے۔ مومن ایمان اور اسلام ذرا باریک قاعدہ سمجھے گا، اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا، جب ایک ہی جگہ ایمان اور اسلام یا مومن اور مسلم کہا جائے تو دونوں کا الگ الگ مفہوم ہوگا، لیکن کہیں ایک ہی جگہ مومن کہا جا رہا تو اس سے مومن اور مسلمان دونوں مراد ہوں گے۔ کہیں ایک جگہ مسلمان کہا جا رہا اے مسلمانوں تو اس میں مسلمان مومن سب آ جائیں گے۔ بس میں اگر ایک ہی آیت میں ایک ہی حدیث میں مومن اور مسلم دونوں آیا ہے یا ایمان اور اسلام دونوں لفظ آیا ہے تو دونوں کے الگ الگ معنی ہیں۔ اسلام سے مراد ارکان اسلام کی پابندی کرنے والے، ایمان سے مراد وہاں اس آیت میں ارکان ایمان والے ہیں، لیکن اسی آیت میں صرف مومن ہے ایھا المؤمنون یا صرف مسلم ہے تو اس سے اسلام اور ایمان دونوں مراد ہوں گے۔ بس میں آئی تو دیدار رب نصیب ہوگا مومنوں کو، ہے نا، اور اس میں مسلم بھی شامل ہیں۔ ایمان کہا جاتا، مومن اسے کہا جائے گا جو واجبات، فرائض، سنن، مستحبات، ان ساری چیزوں پر عمل کرے، حرام، ناجائز، مکروہات کو چھوڑ دے، اور یہ اونچا رتبہ ہے، یہ اونچا رتبہ۔ لیکن قرآن میں جہاں بھی مومنون کا آیا ہے یا مومن آیا قد افلح المؤمنون تو اس سے سب مراد ہے، مومن اور مسلمان سب مراد ہے، کیونکہ یہاں صرف آیت میں اہل ایمان کا ذکر ہے، جو اہل ایمان اسلام دونوں مراد ہے۔ عقل مند انسان اپنی شرمگاہ کھول کے نہیں گھومے گا، اور مسلمان تو بدرجہ اولا اپنی شرمگاہ کہیں نہیں کھولے گا۔ مسلمان مردوں کے لیے اور مسلمان عورتوں کے لیے صرف ضرورت کے وقت شرمگاہ کھولنا جائز ہے، جیسے میاں بیوی کا معاملہ ہے، ڈاکٹر کے پاس ہے، پاخانہ پیشاب کے لیے چھپ کر کے، ہے نا، ورنہ کسی مسلمان عورت کے، کوئی بھی مسلمان عورت یا مسلمان مرد، یہ سارے لوگوں کے لیے حرام ہے اپنی سطر کو کھولنا، شرمگاہ کو کھولنا غیر مناسب اور غیر جائز جگہوں میں۔ اور اگر کسی مسلمان مرد کی شرمگاہ نماز کے اندر کھل جائے تو اس کی نماز قطعاً نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے اندر ضروری ہے سطر پوشی، سطر پوشی ضروری ہے۔ جو کام نماز میں حرام و منع ہے ان میں سے بے پردگی بھی ہے، تو سطر پوشی ضروری ہے۔ اب علماء کرام نے فرمایا، فقہاء کرام نے فرمایا ہے، اور حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نماز میں مرد کے لیے کم سے کم دونوں کندھا ڈھکنا ضروری ہے، اور ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنا سمیت یہ ڈھکنا ضروری ہے۔ ناف سے لے کر کے گھٹنا تک یعنی گھٹنا سمیت یہ ڈھکنا ضروری ہے۔ اب کوئی کچھا پہن کر کے نماز پڑھے، نماز نہیں ہوگی۔ کوئی ہاف پینٹ اتنا پہنے کے گھٹنے کے اوپر ہو، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کوئی سجدے میں گیا اور جیسا کہ شیخ نے بتلایا بلا وجہ پہنے ہوئے ہے، وہاں عبدالقیوم صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بلاؤز کو بلا وجہ کہتے تھے، یعنی اتنا چھوٹا پہنے ہے کہ پینٹ نیچے کھسک جاتی ہے اور ٹی شرٹ اوپر چڑھ جاتا ہے، اور پانی بہانے کا راستہ سب دکھتا، جس کو برہا ماری کی زبان میں کہتے ہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔
اور میرے بھائیوں ایک بات اور سنیے، بڑا پیارا موضوع تھا آج، اور شیخ نے علالت کے باوجود بھی بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں یہ سجھاؤ دیا ہے کہ ہم غور کریں، ہم فکر کریں، ہم سوچیں کہ ہم مومن کیسے بنیں گے، کیونکہ ہر طرح کی کامیابی اور نجات، فلاح و بہبودی، سعادت دارین اہل ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو ہمیں مومن بننا چاہیے، ہمیں اللہ تعالی کوشش کرنی چاہیے، رب سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے جائیں اور ایمان کی حالت میں اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں۔ بہت ساری باتیں میرے بھائیوں پروگرام میں بارہا تاکید کیا جاتا ہے، اور اس لیے بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت ہے، ان چیزوں کی اہمیت ہے۔ عقیدے کی اصلاح یعنی توحید اور شرک وغیرہ سے توبہ، اتباع سنت، بدعتوں سے اجتناب، یعنی دین ظاہری اور باطنی مکمل طریقے سے ہم دیندار بنیں۔ اب رہا مسئلہ یہ بارہا ہر پروگرام میں تاکید کی جاتی ہے چہرے مہرے کو مومنوں کی طرح بنانے کا۔ شیخ نے پوری تقریر میں وضاحت کیا ہے کہ مومن وہی ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی داڑھیاں بڑھانی چاہیے، ہمیں اپنے پوشاک کو شریعت کے دائرے میں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے معاملات کو ایمان والوں جیسا اپنے معاملات رکھنا چاہیے، اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے میرے بھائی۔ اور ان چیزوں پر بار بار کیوں توجہ دلا جاتی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ سنتے سنتے بے حس ہو گئے ہوں، یا یہ کہنے پر مجبور کہ باہر پروگرام میں یہی سی چیز ہے۔ میرے بھائیوں ایمان کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے، ایمان کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، توحید کا ذکر بار بار قرآن میں آیا ہے، اس لیے توحید پہ زور دیا جاتا ہے، کیونکہ بنا توحید کے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر شرک ہمارے عقیدے میں ہے، ہمارے عملوں میں اگر بدعات ہیں، خرافات ہیں، تو ہم اہل ایمان کے دائروں سے باہر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے توحید کو سمجھ لیا، اپنا لیا، گلے لگا لیا، مان لیا اور تصدیق کر لی، ہم نے اتباع سنت کو عقیدے میں یا چند مسائل میں سن لیا، مان لیا، تصدیق کر لی اور عمل کرنے لگے، اور باقی واجبات جو ہمارے اوپر واجب ہیں بچنے کی حیثیت سے یا چھوڑنے کی حیثیت سے، اگر ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں، جن چیزوں کو چھوڑنا ایمان کا تقاضا اور ایمان کی چاہت ہے، جن چیزوں کا کرنا ایمان کا تقاضا اور ایمان کی چاہت ہے، اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم اہل ایمان میں سے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہو پائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر پہلے داخل کرے گا۔ ٹھیک ہے، توحید ہے، شرک نہیں ہے، تو انشاءاللہ جنت ضرور ملے گی، لیکن ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہو پائیں گے جنہیں جنت میں پہلے داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، ہم اپنے اخلاق، اپنے معاملات کو، اپنے عقائد کو، اپنے احساسات کو، اپنی نظریات کو، اپنی سوچ اور فکر کو صحابہ کرام کی طرح بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم مستحق ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل ایمان میں سے بنائے، آمین۔